جن میں آنے والے سیلاب کی پیشن گوئی، وقت کی سمجھ اور رات کی عبادت کا علم تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نبوی کے مطابق 100 میں سے 50 صحیفے تو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی اترے تھے، اور 8ویں صدی کے اسکالر طبری کے مطابق ان صحیفوں کا اشارہ سورہ اعلیٰ کی 18ویں آیت میں ہے کہ یہ باتیں تو پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ صحیفے 2 ستونوں پر لکھے ہوئے تھے، ایک مٹی کا ستون اور ایک اینٹوں کا ستون، لیکن اس روایت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ لکھائی حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کی تھی۔ بہرحال شیس علیہ السلام کی قبر اس وقت کہاں ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ فلسطین میں بیت الشیس کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے جسے بشیس بھی کہتے ہیں، وہاں پر بھی حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے، یہاں تک کہ انڈیا کے یوپی یعنی اتر پردیش میں بھی ایک قبر حضرت شیس علیہ السلام سے منسوب ہے، واللہ اعلم۔ اور دوسرا نام جس کے متعلق میں آپ کو لازماً بتانا چاہتا ہوں وہ ادریس ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے یہ وہ نبی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک جگہ سورہ انبیاء میں اور دوسری جگہ سورہ مریم میں، ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے کہ وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے، ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کون سا تھا؟ ذرا صبر کریں کیونکہ یہ معلومات شاید آپ کو چونکا کر رکھ دیں۔ بہرحال ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم ایجاد کیا، اور معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل یعنی ریت اور مٹی میں لکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ خط رمل جس کے متعلق میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، ریت اور مٹی میں لکھنا، کلے ٹیبلٹس، مٹی کی تختیاں۔ ابن مردویہ کی تفسیر میں بھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، 4 نبی سریانی گزرے ہیں، آدم، شیس، ادریس اور نوح، اور ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی تھی۔ سریانی بیسیکلی سیریاک زبان کو کہتے ہیں۔ ابن مردویہ کی اسی حدیث کے مطابق شیس علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صحیفے یعنی 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اترے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے نام کی کئی ایک ویریشنز آپ کو اسلامک لٹریچر اور اہل کتاب کے ہاں ملیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سب کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کہیں بھی اس نام کی کوئی ویریشن دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ ادریس علیہ السلام کا نام آپ کو ہنوک بھی ملے گا، خنوخ بھی ملے گا، اخنوخ بھی ملے گا اور اینوخ بھی ملے گا۔ ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے ہیں، اور زیادہ تر تفاسیر میں ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے درس دینے یعنی تعلیم دینے یا وعظ و نصیحت کا آغاز کیا تھا۔ اب سورہ مریم کی 57 نمبر کی وہ آیا کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا، اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں۔ پہلا معنی تو بڑا سادہ سا ہے کہ ہم نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا، انہیں ایک اونچا مقام عطا کیا۔ But the thing is کہ اونچا مقام تو سبھی انبیاء کا ہوتا ہے، تمام انبیاء بلند مرتبہ فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ جو واقعتاً انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی حدیث کو اسٹڈی کریں، بخاری، مسلم اور معراج کی تمام احادیث میں یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور قتادہ اس آیت کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کا ایک اونچی جگہ پر اٹھا لیے جانے کا مطلب ان کا 4تھے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانا تھا۔ لیکن ادریس علیہ السلام کو اس بلند مقام پر اٹھایا ہی کیوں گیا تھا؟ ابن ابی حاتم میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث لکھی گئی ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو آپ سے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو ادریس علیہ السلام نے فرشتے کو کہا کہ میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کتنی باقی بچی ہے تاکہ میں اپنے نیک کاموں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھا لوں۔ لہٰذا اس فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں بٹھا لیا اور آسمانوں کی طرف اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ 4تھے آسمان میں انہیں ملک الموت مل گئے، اور اس فرشتے نے ملک الموت کو ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو بتائی تو ملک الموت نے پوچھا کہ اس وقت ادریس کہاں ہے؟
مجھے پروردگار کی طرف سے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان میں قبض کرنی ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ وہ تو زمین میں ہے تو ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے نکالوں گا۔ اور تب پھر ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی، اور جب ان کے دوست فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ ادریس علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس اسلامک اکاؤنٹ سے یہاں تک معلومات ضرور ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسے خزانے تک بھی لے جانا چاہتا ہوں جو ادریس علیہ السلام اور اس دور کے حوالے سے آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا۔ 1946 کے فلسطین میں 2 چرواہے بچے قمران کے پہاڑوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے، تو ان میں سے ایک بچے نے کھیل کھیل میں ایک غار کے اندر کچھ پتھر پھینکے، تو اندر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے مٹی کا کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ ان دونوں بچوں نے غار میں جا کر دیکھا تو مٹی کے کچھ بہت ہی پرانے مرتبان پڑے ہوئے نظر آئے کہ جن میں صدیوں پرانے کچھ صفحات رول ہوئے پڑے تھے، اور یہی وہ خزانہ تھا جسے آج ہم ڈیڈ سی اسکرولز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کتاب میں بڑی حیرت انگیز اور نہایت ہی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہیں، مثلا آنے والا سیلاب کیوں ضروری تھا، یا آنے والے مسیحا کا دور کیسا ہوگا۔ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ یہودیوں نے کبھی ڈیڈ سی اسکرولز کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہرحال ان اسکرولز میں ایک کتاب تھی جسے مصحف حنوک کا نام دیا گیا تھا، یعنی مصحف حنوک کا صحیفہ، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنوک، خنوخ، اینوخ یہ دراصل ادریس علیہ السلام کے نام ہی کی ویریشنز ہیں۔ آج ہم اس کتاب کو The Book of Enoch کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب سفید اور ریشمی چمڑے پر جئز زبان میں لکھی گئی تھی، یعنی کہ ایتھوپیا کی ایک پرانی زبان جو 1000 سال پہلے ہی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کتاب کا ترجمہ بڑی محنت کے ساتھ 1950 میں پولینڈ کے ایک عیسائی اسکالر جوزف ملک نے کیا تھا، کہ جو 6 ماڈرن زبانوں کے علاوہ 13 معدوم ہو چکی زبانوں کا بھی ایکسپرٹ تھا۔ اللہ جسے چاہے کسی صلاحیت سے نواز دے۔ لیکن اب میں آپ کو اس کتاب کے چند بنیادی کانسیپٹس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب آخر ہے کس بارے میں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس میں سب کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کے بعد انہیں انعام ملے گا یا پھر سزا ملے گی۔ اس کتاب میں ایک ایسے آسمان یا جنت کا بھی ذکر ہے جس میں تخت پڑے ہوئے ہوں گے۔ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا بھی ذکر ہے کہ جس میں فرشتے واقع ہوں گے۔ یہ کتاب بات کرتی ہے گناہ گاروں کو ملنے والی سزا کی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب مردے زندہ ہوں گے، نیکی اور برائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے اور اس میں فرق کی باتیں کرنے والی کتاب۔ اس کتاب میں ایک ایسے دن کا بھی ذکر ہے کہ جس دن آخری فیصلہ ہوگا اور پھر ایک نیا جہاں سامنے لایا جائے گا، جہاں گناہ گار سزا پائیں گے اور جہاں نیک لوگ روشنی، خوشی، امن اور ایک اچھی جگہ میں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوگی، تو یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کتاب شاید کسی زمانے کا آسمانی صحیفہ تھی۔ وہی فرشتوں، زندگی، موت، جنت، آسمان، قیامت، روز جزا و سزا اور ہمیشگی کی زندگی والے کانسیپٹس۔ لیکن ابھی تو میں نے آپ کو بتانا شروع کیا ہے۔ یہ کتاب ایک اور علم کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ اس میں ایک ایسے سولر کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں تاریخوں کا بڑا واضح کانسیپٹ ہے۔ ایک ایسا سال جس میں 364 دن ہے، جس میں 4 موسم ہیں اور ہر موسم 91 دن یعنی کہ 91 ڈیز یعنی کہ 3 ماہ تک چلتا ہے۔ بلکہ ان 4 موسموں میں سے ایک موسم ایسا بھی ہے کہ جس میں تمام درختوں کے پتے گر جاتے ہیں سوائے 14 درختوں کے، کہ جو ہر 2 سے 3 سال بعد اپنے پتے بدلتے ہیں، یعنی کہ آج کے حساب سے خزاں کی باتیں۔ اور نہ صرف خزاں بلکہ اس کے درختوں کے متعلق بڑی گہری آبزرویشنز بھی۔ اس کتاب میں 52 ہفتے بھی ہیں، اور آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ہزاروں سال پرانے اس لٹریچر میں انہوں نے ایک ٹراپیکل ایئر یعنی 365 دنوں یعنی کہ 52 ہفتوں والے سال کا کس طرح پتہ چلایا تھا۔
اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر سال بدھ سے شروع ہوتا ہے، اور میں آپ کو پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں کہ بدھ کے دن روشنی کی تخلیق کی گئی تھی، نور کی، یعنی علامتی طور پر ایک نئی صبح، ایک نیا سال۔